آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ 244 سے 246۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا نبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، وعلموا، اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ الم تری، کیا تم نے نہیں دیکھا، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولا کہ ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کو کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد کیا جائے تو پھر نہ کرو۔ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے، مگر ان میں سے تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہ تو تھا ترجمہ پیش خدمت، یہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا، اور موت سے نہ بھاگو جیسا کہ بنی اسرائیل والے بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ اسی طرح راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ راہ خدا میں آ کے تو دیکھو اللہ نبی کی ذات ملی ہے، شرک کی دنیا چھوڑ کے آؤ۔ یعنی راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا، یہ کمال لطف و کرم ہے۔ بندہ اس کا بنایا ہوا ہے اور بندے سے مال اس کا عطا فرمایا ہوا حقیقی مالک وہ، اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا اور اس کو واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس نفع کی جزا بالیقین پائے گا، اور بہت زیادہ پائے گا، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا، یعنی کم نہیں کرے گا۔ اسی طرح واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تنگی اور خشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی جس کے لیے چاہے روزی تنگ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے وسیع فرمائے۔ تنگی و فرائق اس کے قبضہ میں ہے، اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب، یعنی جسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جیسے کہ ایک گروہ نے کو جب موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، نبی نے فرمایا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو۔ ہاں، یعنی اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، سرکشی بدافعالی انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت یہ عملیق کی اولاد میں سے ہے کہ ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کیں۔ اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے، ہاں، تو نبوت سے صرف ایک بی بی باقی تھی خاندان نبوت سے جو حاملہ تھی،
ان کے ہاں فرزند تولد ہوئے، ان کا نام شمویل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں کبیر العلم عالم کے سپرد کیا۔ وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے تھے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی عالم کی آواز میں بشو یا شمویل کہہ پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے، فرمایا آپ نے مجھے پکارا؟ عالم نے کہا نہیں، انکار کر دیا کہ نہیں، آپ ڈر نہ جائے، اس لیے آپ نے کہا کہ فرزند تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل نے اسی طرح پکارا، حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس گئے۔ عالم نے کہا اے فرزند اگر میں اب تمہیں پھر پکاروں تو جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ یہ شمویل کو ہوا، شمویل جو تھے بیوی کے جہاں پیدا ہوئے تھے شمویل۔ آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لے گئے، انہیں تکذیب کی اور انہوں نے تکذیب کی آپ کی، اور کہا آپ اتنی جلدی نبی بن گئے، اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجیے۔ اس طرح انہوں نے قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا ہے، ان کی اولاد کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی تو اب ہمیں جہاز سے کیا چیز منع کر سکتی ہے؟ اور حضرت شمویل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا، جہاز فرض فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔